بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابھی تک سو فار ہم نے جو پڑھا ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ یہ نصارہ کو خطاب کر رہی ہے سورہ نا، اور اس میں جو مقصد ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو حقیقت حال ہے، جو اصل تھا، جو ان کے متعلق اصل سٹوری ہے، اس کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر یہ ہوا اور بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کی، اور اللہ نے بھی اس کے جواب میں خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس وقت جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا، پھر تم سب کو بالآخر میرے پاس آنا ہے، سو اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ تو کہا کہ پھر یہی نہیں، ان منکروں کو میں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے مانا اور اچھے عمل کیے تو ان کو اللہ ان کا پورا اجر دے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالموں کو اللہ ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ جی، تو فرمایا یہ ہماری آیتیں اور بڑی پر حکمت یاد دہانی ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، پھر حکم دیا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی مخاطبین نے جو رویہ اختیار کیا ہوا تھا اس کے مقابل اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی، اور کہا کہ سیدنا لہٰذا تم کسی شبے میں نہ رہو۔ پھر یہ علم تمہارے پاس آ جانے کے بعد بھی جو اس معاملے میں تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ آؤ ہم بھی اپنے بچوں کو بلائیں اور تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، اور ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، اور ہم اور تم خود بھی آ جائیں، پھر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جس میں کہ جب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ہم جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو نہیں ماننا، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، قرآن جو ہے وہ علم حقیقی نہیں ہے، اور جبکہ اللہ اس کو علم حقیقی قرار دے رہا ہے، اور جب وہ تمہارے ساتھ مسلسل جھگڑ رہے ہیں تو پھر اب ایک آپشن یہ ہے کہ پھر سب کو بلاؤ اور اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اور پھر جو غلط ثابت ہوگا، جو غلط ہے، پھر اس کے اوپر لعنت کریں۔ کہا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں شبہ نہیں کہ یہی سچی بات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اللہ ہی عزیز اور حکیم ہے۔ پھر وہ اعراض ہی کریں تو ان کی ہٹ دھرمی لوگوں پر بھی واضح ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ تو ان کے فساد کرنے والوں سے واقف ہی ہے۔ یہ جو بات شروع کی ہے نا، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی واقعہ ہے، لہٰذا تم کسی شبے میں نہ رہو، یہ علم تمہارے پاس آ جانے کے بعد بھی جو اس معاملے میں تم سے جھگڑیں تو کہہ دو آؤ ہم بھی اپنے بچوں کو بلائیں اور تم بھی اپنے بچوں کو بلاؤ۔ یہ اس میں خطاب کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن اگر دیکھیں تو یہ عام مسلمانوں کی طرف ہے کہ اب تمہیں اس معاملے میں کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق اصل حقیقت جو قرآن نے بیان کیا وہ یہی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی بات کی جا رہی ہے نا وہ فسانہ ہے، تو اس کو اوائڈ کرو۔ اور اگر پھر بھی یہ ضد کرتے ہیں، اگر پھر بھی یہ نہیں کرتے تو پھر آؤ، جیسا کہ دنیا کا اصول ہے، چیلنج کرتے ہیں، ایک آرگیومنٹ جیسے مناظرے کی طرح ہوتا ہے وہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اگر جو ہارے گا اس کے اوپر لعنت کی جائے گی، اور یہ واقعہ یہ ہوا کہ پھر کوئی نہ آیا کیونکہ کوئی بھی اپنی اولاد اور بچوں کو لعنت نہیں کرواتا، تو پھر بھی وہ ہٹ دھرمی پہ قائم رہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، حقیقت واضح ہو رہی ہے، سب کچھ بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں مان رہے، ہٹ دھرم ہے، تو ان کی طبیعت میں
میں فساد ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ پھر کہا ان سے کہہ دو اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ کون سی بات ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے؟ کہ ہم ایک ہی آدم کی اولاد اور ایک ہی پیغمبر کی آگے ماننے والوں میں سے ہیں، یعنی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں کے جو جد امجد ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو یہ کہ اس میں کیا ہے، کیا یکساں ہے اس بات میں جو حضرت ابراہیم کہتے ہیں؟ وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے گا۔ پھر وہ اعراض کریں گے تو کہہ دو گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ یعنی تو پھر فرمایا اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ درا حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد ہی نازل ہوئی، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یہ تم ہی لوگ ہو کہ ان باتوں میں تو جھگڑ چکے جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا، مگر اب یہ اس بات پہ کیوں جھگڑ رہے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں؟ پھر فرمایا اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب حقائق کو اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی، بلکہ ایک مسلم حنیف تھا اور وہ ان مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا۔ ابراہیم کے ساتھ نسبت کا زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی۔ یعنی آپ کہیں کہ وہ میرے دادا تھے، وہ میرے دادا کے دادا تھے، تو یہ بڑا اس پہ فخر جتائیں، اور جو وہ کر رہا تھا، جس کی تعلیم اس نے دی، جو چاہتا تھا کہ آپ کریں وہ آپ کریں نا، اس کو ایک طرف رکھ دیں اور کہیں کہ بس جی وہ بڑی اعلیٰ ہستی تھے، تو چونکہ ہمیں ان کے ساتھ نسبت ہے تو ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ پہنچے ہوئے تو آپ تب ہوں اگر آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں، تو وہ تو آپ بالکل نہیں کر رہے۔ تو کہا پھر یہ پیغمبر اس کے حقدار ہیں اور وہ بھی جو ان پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ تو انہی ایمان والوں کا ساتھی ہے۔ یعنی ساتھی ہے تو یقیناً ان کی مدد بھی کرے گا، ان کے مخالفوں پر ان کو غلبہ بھی دے گا۔ ساتھی ہونے کا مطلب یہاں بیان کرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے مخالفوں پر ان کو غلبہ دے گا۔ اور یہ جو بات کہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو یہودیت اور نصرانیت سے کوئی تعلق نہ تھا اور نہ ہی بنی اسماعیل کے ساتھ، تو اس کے بارے میں یہ ایک فٹ نوٹ میں بات آئی ہے۔ ویسے یہ ڈیٹیل زیادہ ہو جائے گی، ہم آگے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسی کو آگے بیان کر دیا ہے ڈیٹیل میں۔ فرمایا کہ ایمان والو، ان اہلی کتاب کے ایک گروہ کی تمنا ہے کہ کسی طرح تمہیں صحیح رستے سے ہٹا دے، یعنی مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر، یعنی یہ جو اوپر ساری بات ہو رہی ہے نا، جس طریقے سے یہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے منکر کیوں ہوتے ہو، یہ اظہار حسرت اور ملامت ہے۔ یعنی پتہ چل رہا ہے کہ ٹھیک بات ہے لیکن وہ پھر بھی منکر ہو رہے ہیں، تو کہا کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے منکر کیوں ہوتے ہو درا حالانکہ تم ان کی گواہ ہو۔ یعنی تمہیں پتہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں اس لیے تم کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے لیکن پھر بھی تم ایسے کر رہے ہو۔ اور کہا کہ اے اہل کتاب تم حق کو باطل میں کیوں ملاتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو درا حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ ساری وہ تحریک۔ اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پہ صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دیا کرو تاکہ وہ برگشتہ ہوں۔ یہ بھی ان کا تھا، یہ ایک چال تھی جو انہوں نے اس زمانے میں چلی تھی کہ ان کی کمپنی میں آ جاتے تھے جہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے، اس میں ساتھی بن کے اور کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھی بن گئے، لیکن جب وہاں سے ان کی محفلوں سے اٹھتے تھے تو کوئی نہ کوئی مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہاں سے ہم کچھ ایسی چیز لے کے جائیں جس کو کہ ہم مس یوز کر سکیں۔ ان میں سے ایک چال یہ بھی تھی کہ ان کے لیڈروں نے اپنے کچھ آدمیوں کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ پہلے اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کریں، اعلان کر کے مسلمانوں میں شامل ہوں، پھر اسلام کی کچھ خرابیوں کا اظہار کر کے ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ اور اس کا فائدہ میں نے کیا سوچا کہ جب ہم بڑے جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے اور پھر اس کے بعد وہ باہر نکل کے کہیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ تو ایسا دین نہیں ہے کہ اس میں بڑی اچھی باتیں ہوں، تو اس کا امپیکٹ آئے گا عوام کے اوپر۔ عام لوگ کہیں گے کہ بڑے اس طرح کہہ رہے ہیں،
بڑوں نے اس کو مان بھی لیا اور پھر وہ واپس نکل آئے ہیں، پھر وہ اس میں سے اس کو چھوڑ دیا انہوں نے، تو اس سے لوگوں کے اندر ایک بددلی سی پیدا ہوگی، لوگوں کے اس سے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے قریب آ کے بدک جائیں گے، اور اس طریقے سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم اپنے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اس سے دور کر لیں۔ تو یہ انہوں نے ایک چال چلی تھی جو کہ ان کے اوپر الٹی پڑی۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ برگشتہ کرنے کے لیے یہ کر رہے تھے، اور اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانا کرو، یہ کہتے تھے، ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ ہدایت تو اصل میں اللہ کی ہدایت ہے، اس لیے کسی کی بات نہ مانا کرو۔ مبادہ اس طرح کی چیز کسی اور کو بھی مل جائے جو تمہیں ملی ہے، یا تم سے وہ تمہارے پروردگار کے حضور میں حجت کر سکیں، یعنی یہ مذہبی قیادت کا جو منصب ہوتا ہے وہ اس وقت بنی اسماعیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو مل چکا تھا، تو وہ کسی دوسرے کو حاصل بھی نہیں تھا۔ تو اس سے یہاں پر اشارہ کیا ہے بنی اسماعیل کی طرف کہ تمہارے اندر رسول آ گیا ہے، تو یہ جانتے ہیں اس بات کو، لیکن کیا ہے کہ یہ احمقانہ اندیشے تمہارے سامنے رکھتے ہیں، احمقانہ باتیں کر رہے ہیں، ان سے کہو کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ایک ان کے گروپ میں بیٹھیں اور پھر ان کی باتوں کو پک کریں اور پھر ان کو الٹے سیدھے طریقے سے پھیلا دیں، اور پھر اس سے ضرب لگ جائے گی ان کے معاملات پہ، اور یہ جو نیا مذہب آیا ہے یہ یہیں پہ بیٹھ جائے گا، علماء سارے اس کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ اس طرح کی جو چالیں ہیں نا، یہ بالکل فضول ہیں، اور یہ اللہ کے حضور کوئی حجت نہیں قائم کر سکتے۔ ان سے کہہ دو کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ فضل وہ جو نبوت کی صورت میں، قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے آخری رسول کے اوپر نازل کی، یہ وہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ یعنی اس میں دو باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، ایک تو یہ اس طرح کی بات کی طرف خاطب النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ایک عظیم اور بے پایاں برکت اور رحمت ہے، یعنی یہ بہرحال یہ نہ مانے لیکن یہ ایک بڑی بات ہے۔ اور دوسری اس بات کی طرف کہ یہ بنی اسماعیل پر اللہ کا عظیم انعام ہے کہ اس نے اس کے خاندان کو اس عظیم اور عالمگیر برکت کے ظہور کے لیے منتخب کیا۔ یہ دو باتیں بڑی اسٹرانگ باتیں تھیں۔ اس سے لازمی نتیجے کے طور پر دو باتیں نکلتی ہیں، ایک یہ کہ بنی اسماعیل پر حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم انعام کی قدر کرے اور اس کی شکر گزاری کرے، اور جس طرح بنی اسرائیل ہو گئے تھے وہ نہ بنے، اور دوسری یہ کہ بنی اسرائیل کے غصے اور حسد کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم برکت سے امیوں کو جو نوازا ہے، وہ جس کو چاہے وہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اور فرمایا تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ تمہارے پیغمبر کے معاملے میں یہ انصاف کی بات کہیں گے، یعنی جو پیشن گوئیاں ان کے پاس ہیں وہ اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ بیان کریں گے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق ان پیغمبروں کی کتابوں کے اندر موجود تھی، ان کے پیغمبروں کی کتابوں کے اندر، تو یہ ایسا نہیں کریں گے۔ اور یعنی تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ تمہارے پیغمبر کے معاملے میں یہ انصاف کی بات کریں گے۔ اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ اہلی کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر مال اور دولت کا ڈھیر ان کے پاس امانت رکھ دو تو وہ تمہیں ادا کر دیں گے، اور وہ بھی ہیں کہ اگر تم ایک دینار بھی ان کو امانت میں دے دو تو جب تک ان کے سر پہ سوار نہ ہو جاؤ وہ تمہیں ادا نہیں کریں گے۔ ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یعنی پھر یہ بھی ہے کہ آپ کو نہ پتا ہو، آپ نہ جانتے ہوں اور آپ کوئی بات کریں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ان کو تو واضح پتا ہے، ان کی کتاب میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، پھر بھی یہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، اللہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو اس کے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگار رہے وہ اسے محبوب ہے، اس لیے کہ اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا قانون نا سب کے لیے یکساں ہے،
بدعہدی اور خیانت جس کے ساتھ بھی کی جائے ہر حال میں ممنوع ہے۔ تو اللہ نے اس کی اجازت کسی شخص کو، کسی قوم کو نہیں دی۔ تو کہا کہ جو اللہ کا طریقہ تو یہی ہے کہ جو اللہ پہ پھر جھوٹ باندھتا ہے وہ پھر اس کو اپنی اس عمل کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اور اللہ کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، اور پرہیزگاری جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایک عمل ہے، اس لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ ویسے تو ہر نیکی بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ اس لحاظ سے بہت بڑا ہے کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ تو جو پرہیزگار ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو اس ضابطے اور قوانین کو مانتا ہوگا جس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاہا ہے کہ آپ رہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اللہ آپ کے ساتھ ہو گیا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو گیا اس کو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو کہا کہ اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، تو ذرا چیک کر لیں کہ کیا آپ کے اندر پرہیزگاری ہے۔ اس کے برخلاف جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تھوڑی قیمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بڑی قیمت ملے تو بیچ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شریعت اور آخری عہد سے متعلق جو یہود نے کیا تھا، جو قسمیں انہوں نے اللہ کے نبیوں بالخصوص نبی امی پر ایمان اور اس کی تائید اور نصرت کا عہد کر کے کھائی تھیں، یہ ان قسموں کے بارے میں کہا ہے کہ تم جب اس کے حوالے سے خیانت کرتے ہو، اس کو کتاب میں سے نکال دیتے ہو، یا اس کو گڈمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تھوڑی قیمت ہے نا، تو اس کا تمہیں انجام بہت خطرناک ہوگا۔ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف التفات سے دیکھے گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ وہاں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو اس طرح توڑتے مڑوڑتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، درا حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، درا حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور وہ اس طرح جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ بھی انہی تدبیروں میں سے ایک تدبیر کا ذکر ہے جو اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی عہد کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے اختیار کر رکھی تھی، اور اس جرم کا ارتکاب صرف یہود ہی نہیں کر رہے تھے، نصارہ بھی کرتے تھے، اور اس کی مثال ہم نے وہ مروہ والا واقعہ جو ہے اس میں دیکھی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ کی قوم جو ہے نصارہ گروپ میں سے جو نہ ماننے والے تھے، وہ بھی اسی طرح کے بہت ساری تحریفات کرتے تھے جو ہم نے ڈیٹیل میں سورۃ بقرہ میں یہود کی پڑھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں نا، تو یہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں، تو پھر یہ ظاہر ہے کہ سزا کے مستحق ہیں۔ تو کہا کہ پھر یہی نہیں، وہ اللہ کے پیغمبر پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں، اور نہیں سوچتے کہ کسی انسان کی شان نہیں کہ اللہ اس کو اپنی کتاب دے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں انہوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ ہم وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو وہ خدا کے چونکہ بیٹے ہیں تو پھر وہ بندے بن جائیں۔ فرمایا کہ یہ ایک بہت ہی جرت والی اور ایسی بات ہے جس پہ کہ ان کا استکبار، ان کا تکبر نظر آ رہا ہے، تو یہ اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ تو کہا کہ وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ایسا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، نہیں، بلکہ وہ تو یہی کہے گا اللہ والے بنو، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو، نہ وہ تم سے یہ کہے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ تمہارے مسلمان ہو چکنے کے بعد کیا وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کی ترغیب دے گا؟ یعنی یہ اب عقل سلیم کو مخاطب کر کے یہ بات کی جا رہی ہے کہ قرآن نے اپنے تمام مخاطبین یہود نصارہ بلکہ قریش مکہ کو بھی توجہ دلائی کہ جن تہمات کو وہ اپنے عقائد بنائے ہوئے ہیں ان کی نسبت وہ جلیل القدر پیغمبروں سے ہرگز نہ کریں،
یہ تو بہت ہی غیر غیر حقیقی بات ہے. اللہ کا کوئی پیغمبر بھی ایمان اور اسلام کی دعوت دینے کے بعد اپنے پیروں کو کفر اور شرک میں جھونک دینے کی کوشش نہیں کر سکتا. اس طرح کوئی چیز جہاں بھی نظر آئے سمجھ لینا کہ یہ گمراہ کن تحریفات کا نتیجہ ہے. اسی کسی پیغمبر کی دعوت قرار نہیں دیا جا سکتا.